اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح القرآن قرآن فہمی کے لیول 1 کی نئی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے نایاب الفاظ جو اب تک ہم نے آپ کو پڑھائے سمجھائے، آیات کا ترجمہ اور ان کے معنی وغیرہ آپ نے یاد کیے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے گرامر میں پڑھایا تھا کلمہ اور اس کی اقسام اور اسم کی علامات، فعل اور حرف کی علامات۔ تو یہاں ان آیات میں بھی آپ ان کی پریکٹس کریں، جیسے الکتاب، آیات، اسی طرح الحق۔ تو ان میں دیکھیں کون کون سی علامات پائی جا رہی ہیں، آیا یہ اسم ہیں، فعل ہیں یا حرف ہیں؟ یؤمنون، یہ کون سا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ تو انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اگلی جو باتیں ہیں گرامر کی اور قرآن کی انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ یہ قرآن مجید کی یہ لطافت ہے، قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ جتنا آپ اس کے قریب ہوں گے، قرآن مجید اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا ہے۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ یہ تقریباً 10 نایاب کلمات ہمارے اس میں شامل ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ ضروری ہے جو جو لفظ بھی ہمارے پاس آئے ہم آپ کو ان سے آگاہ کریں، ان کے بارے میں پڑھیں۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حروف ہیں، حرف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، را الگ ہے۔ اب پھر ان حروف کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ اب مقطعات لفظ پر آپ غور کریں تو یہ قاف، تا اور عین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قطع کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا۔ یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں مختلف، جیسے آگے بھی ہم بیان کریں گے، جو لکھنے میں تو اکٹھا آتے ہیں، جیسے باقی الفاظ، جیسے یہ تل کا لکھا ہوا ہے، آیات لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم تل کا، آیات اور الکتاب پڑھیں گے، لیکن اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، ان کو ہم قطع قطع کر کے پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یعنی لکھنے میں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، اکٹھے لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے میں ان کو الگ الگ قطع کر کے، جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ان کا صحیح تلفظ ہونا چاہیے، یعنی الف لام میم را، یوں اس کو آپ الگ الگ کر کے آپ ان کو پڑھیں گے۔ اب ان کے معنی کیا ہیں؟ معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو بعض یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو پوری قرآن مجید کی الگ آیت کے طور پر آئے ہیں، بعض وہ الفاظ حروف ہیں کہ جو ایک ہی آیت کا حصہ ہیں، جیسے یہاں پہ یہ الف لام میم را پوری اس آیت کا ایک حصہ ہے، اور یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورہ الرعد اس کی پہلی آیت ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ پھر جو آنے والی بعد کی آیات ہیں ان کو ملا کر ہم ترجمہ کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کے بعد کس چیز کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو یہ کل 29 قرآن مجید کی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو کل ان کی تعداد تقریباً 78 بنتی ہے، لیکن ان کو جب تکرار کو ہٹا دیا جائے تو یہ 14 حروف بنتے ہیں، جو ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ تو ان کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی، اور جو کچھ انزل الیک، اے نبی آپ پر اتارا گیا، آپ پر نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن کا مطلب ہے لیکن اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی میجارٹی، اکثر لوگ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ پہلے عرض۔ تو اب دیکھیں حروف مقطعات کے بعد فوراً کتاب کی آیات کا ذکر ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔
اب آپ یہ حروف مقطعات جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے، یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں۔ حروف مقطعات تو ان کا مجموعہ یہ بنتا ہے، آپ یاد کر لیں، آسان ہے، صراط علی حق نتبعہ، یہ آسانی سے یاد کرنے کے لیے کہ یہ حروف 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، ٹوٹل یہ تقریباً 78 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کے تکرار کو اگر ختم کیا جائے تو یہ 14 حروف ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ صاد، را، الف اور تا، صراط 4 یہ ہیں، عین، لام اور یا 3 یہ ہیں، 4 اور 3 7، ہا اور قاف 7 اور 2 9، اور نون، تا، با، عین اور ہا 5 یہ ہیں۔ تو 7 4 3 7 7 2 9 اور 9 اور 5 14۔ تو یہ 14 حروف ہیں کہ جو تکرار کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، یہ بھی بہت مفید چیز ہے۔ صراط علی حق نتبعہ۔ جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور حروف مقطعات میں سے دوسرا جو حرف ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے امیج بھی دیا ہے قرآن مجید کا کہ تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور یہ عین حق ہے، لیکن افسوس کہ لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے دوسرے لفظ کی طرف، دوسرے حروف کی طرف، یہ ہیں الف لام میم صاد، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، جو کہ 4 ہیں، ان کو بھی آپ نے الگ الگ، جیسے یہ لکھا ہوا ہے الف لام میم صاد، تو ہر ایک کا آپ نے الگ الگ تلفظ کرنا ہے، ان کو ملا کر نہیں پڑھنا کیونکہ یہ مقطعات حروف ہیں۔ کتاب انزل الیک، کتاب یہ کتاب ہے، انزل الیک جو اے نبی آپ پر اتاری گئی ہے۔ یہاں ترجمہ تھوڑا سا آپ سمجھیے گا، یہاں سے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہاں تک اس کو تھوڑا سا درمیان میں ہم روکتے ہیں، اس آیت کا یہاں ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، آپ مفہوم آیت کا سمجھیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، کیوں؟ لام علت ہے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں۔ لتنذر انذار، نذیر، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نظر لوگ نام بھی رکھتے ہیں، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو متوجہ کریں۔ وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ کتاب نصیحت ہو۔ یہ اس کے ساتھ ترجمہ کر رہی ہوں۔ اب اس کو آپ دیکھیں، فلا یکن، پس نہیں ہونا چاہیے، فی صدرے کا، آپ کے دل میں، حرج منہ، اس سے کوئی تنگی، تو بس اے نبی آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے آپ تاکہ لوگوں کو آپ ڈرائیں اور مومنین کے لیے یہ کتاب نصیحت ہو، تو اس کتاب کو یا آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم آیت کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور وہ لفظ ہے ہمارے پاس صاد۔ یہ سورہ صاد کے شروع میں آ رہا ہے، یہ ایک ہی حرف ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے صاد، لمبا کر کے، مد ہے جو کہ والقرآن۔ اب واو کے بعد القرآن کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ واو قسمیہ ہے، صاد والقرآن، اور قسم ہے قرآن کی۔ کون سا قرآن؟ اس کی یہ آگے صفت آ رہی ہے، ذکر، نصیحت والا۔ صاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، یعنی قرآن مجید مکمل ابتدا سے لے کر آخر تک عین نصیحت ہے، عین تذکر ہے، اس کے اندر فوائد ہیں، صرف مطلب اس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے اصل ہدف اور مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگیوں کو بنانا، اپنی زندگیوں کو سنوارنا۔ بل الذین کفروا، بلکہ مگر الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی قرآن کا انکار کیا، فی عزت و شقاق، وہ غرور اور مخالفت میں ہیں، وہ نہ حق غرور کریں، نہ حق تکبر کریں، اور نہ حق قرآن مجید کے ساتھ مخالفت ہو، غرور اور مخالفت کی وجہ سے وہ اس نصیحت والے قرآن سے کیا کریں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو صاد ہمارے حروف نایاب حروف میں سے ایک حرف تھا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں اگلے
حرف کی طرف اور اگلی آیت کی طرف، وہ ہے 2 حرف، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، تا سین، اس کو یوں پڑھا جائے گا الگ الگ، تا سین، تلک آیات القرآن، یہ آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی روشن، مبین ہوتا ہے روشن، واضح، کلیئر، تاسین یہ قرآن اور کتاب مبین یعنی روشن کتاب کی آیات ہیں، ہدن یہ ہدایت ہیں، وبشرا اور بشارت ہیں، ان کے لیے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، یہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں، یعنی تاسین یہ جو قرآن ہے، قرآن کی آیات، اور دوسرا یہ کتاب مبین کی آیات، یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہیں اور مومنین کے لیے بشارت ہیں، بہت اچھے پیغامات ہیں، بہت تو ان کو ہمیں لینا چاہیے اور قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں، جو آیت ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، وہ ہے ہماری طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں حروف مقطعات، ان کو بھی ہم تلفظ صحیح کرنا ہے، ان کو الگ الگ، طٰہٰ جیسے یہ نیچے لکھا ہوا ہے، طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما نافی ہے، ما نہیں، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے یہ قرآن، علیک آپ پر، القرآن قرآن، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا، لتشقی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اے نبی پاک پیغمبر سے خطاب ہے، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، لتشقی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ کس لیے، الا تذکرۃ لمن یخشی، الا بلکہ مگر، تذکرۃ یہ تو یاد دہانی ہے، یہ تو عین نصیحت ہے، کس کے لیے، لمن یخشی ہر اس شخص کے لیے جو خشیت اور خوف رکھنے والا ہو، بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اپنے دل میں احساس رکھتے ہوئے اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے تنزیلا ممن، تنزیل یعنی منزل، اس کو نازل کیا گیا ہے، یہ اتارا گیا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق الارض جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والے ذات کون ہے، یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے۔ تو بس آپ نے دیکھا 5 مختلف صورتوں کی شروع میں آنے والی حروف مقطعات کو ہم نے لیا، اور ان کے فوراً بعد آپ دیکھیں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو قرآن مجید کو مکمل سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو اور باقی احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔